بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 24 جون 2020 بروز بدھ 2 ذوالقعدہ بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس حاصل کر سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے، وہ تمام خبریں اس میں شامل ہیں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی 2020 کی پہلی سہ ماہی میں 20.37% سعودیائزیشن۔ سعودی فروغ افرادی قوت فنڈ ہدف نے اعلان کیا ہے کہ سال رواں 2020 کی پہلی سہ ماہی کے دوران نجی اداروں میں 20.37% سعودیائزیشن ہو گئی۔ اخبار 24 کے مطابق فروغ افرادی قوت فنڈ کا کہنا ہے کہ رواں سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران سوشل انشورنس میں نجی اداروں کے سعودی ملازمین کی تعداد 17 لاکھ تک پہنچ گئی۔ ان میں سے 66.38% مرد اور 33.22% خواتین ہیں۔ ہدف کا کہنا کہ سب سے زیادہ سعودیائزیشن مشرقی ریجن میں ہوئی، اس کا تناسب 24.01% ریکارڈ کیا گیا۔ حج پر جانے والوں کو قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے کہا ہے کہ امسال عازمین حج کو حج کے بعد ایک خاص عرصے تک گھروں میں محدود رہنا ہوگا۔ منگل کو وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر محمد صالح بنتن ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس میں سعودی وزیر صحت نے کہا کہ حج پر جانے سے پہلے عازمین کا مکمل طبی معائنہ ہوگا، نیز حج کے بعد انہیں گھر میں قرنطینہ کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سال 65 سال سے کم عمر افراد کے علاوہ ان لوگوں کو حج پر جانے کی اجازت ہوگی جو مستقل بیماریوں سے محفوظ ہیں۔ ان شرائط سے کسی کو بھی کسی حال میں بھی استثناء نہیں ہوگا۔ وزیر صحت نے کہا کہ وبائی امراض سے پاک حج موسم کو یقینی بنانے کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے حج کو وبائی مرض سے پاک رکھنے کے لیے ہمارے پاس طویل تجربہ ہے۔ وزیر صحت نے کہا کہ حج موسم کے لیے وزارت نے سخت صحت منصوبہ بنایا ہے جس پر مکمل طور پر عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ امسائل مشاعر مقدسہ میں کام کرنے والے تمام افراد کا کورونا ٹیسٹ ہوگا، نیز حج کے دنوں کے دوران بھی وہاں موجود تمام افراد کا معائنہ ہوتا رہے گا۔ وبائی امراض کے انسداد کے لیے ایک ہسپتال صرف کورونا کے لیے مختص ہوگا جسے تمام سہولتوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف وزیر حج اور عمرہ نے کہا ہے کہ امسال حج کے لیے مختلف منصوبہ بنایا ہے، ہم محفوظ حج موسم کو یقینی بنائیں گے۔ وزیر حج نے کہا بیرون ملک میں کسی بھی حاجی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس میں کسی صورت استثناء نہیں۔ وزیر حج نے کہا کہ اس سال انتہائی محدود تعداد میں عازمین کو حج کی اجازت ہوگی۔ محتاط اندازے کے مطابق حجاج کی کل تعداد 10,000 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ سعودی عرب میں کام کرنے والے سفارتی مشنز کے عازمین کو حج کی اجازت دینے کے لیے مختلف سفارت خانوں سے تال میل ہوگا۔ اگلی بری خبر شامل کرتے ہیں سعودی عربیہ سے کہ وہ تمام لوگ جو چھٹی پر گئے ان سے متعلق سعودی گزٹ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر خبر شائع کی ہے جس کے متعلق نو ریٹرن ریزیڈنس ٹو سعودی عربیہ، یعنی وہ تمام لوگ جو چھٹی پر گئے ہیں، اقامہ ہولڈر ہیں، وہ تب تک واپس نہیں آ سکتے جب تک کرونا وائرس ختم نہیں ہوتا اور ان کا ویلڈ انٹری ویزا ہونا چاہیے تب تک۔ جو آپ کو کلیئر یہاں پہ دی گئی ہے نیوز وہ ہے جنرل ڈائریکٹریٹ پاسپورٹ، نو ریٹرن آف ریزیڈنس ٹو سعودی عربیہ انٹل دا اینڈ آف کرونا وائرس پینڈیمک اینڈ ان اکارڈنس ود دا ویلڈ انٹری ویزا، یعنی کہ اگر آپ کا اقامہ ویلڈ ہوگا اور آپ تب کرونا کی سچویشن ختم ہو جاتی ہے تو آپ واپس آ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں مزید اپڈیٹ آئے گی تو ہم شیئر کریں گے۔ حج محدود کرنے کا فیصلہ، پاکستان انڈیا سمیت کئی ممالک کا خیر مقدم۔ پاکستان، عرب ملکوں اور عرب لیگ کی طرف سے محدود حج کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے ایک بیان میں کہا کہ حج کی محدود پیمانے پر ادائیگی کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں، یہ فیصلہ شریعت کے حکم اور موجودہ حالات کے عین مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی وزیر حج نے اعلان سے پہلے ہمیں اعتماد میں لیا جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کا سیاحت کے شعبے کو کھولنے پر غور۔
پاکستان میں سیاحت کے ادارے نیشنل ٹورزم بورڈ کے چیئرمین سید زلفی بخاری اور سعودی وزیر سیاحت احمد بن عقیل الخطیب نے ایک ویڈیو کال کے دوران سیاحت کے شعبے کو کھولنے کے لیے حکمت عملی ترتیب دینے پر گفتگو کی ہے اور سیاحت کی معیشت کی بہتری میں اہمیت پر زور دیا ہے۔ سعودی وزیر نے زلفی بخاری کو حال ہی میں تشکیل دیے گئے سعودی ٹورزم ڈیولپمنٹ فنڈ کے بارے میں بھی بتایا۔ احمد بن عقیل الخطیب نے سیاحت کے شعبے کی ترقی کے لیے ریگولیشن کا جائزہ لینے کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور سعودی عرب میں پاکستانی سیاحت کو فروغ دینے کی پیشکش کی۔ زلفی بخاری نے سعودی وزیر سیاحت کو پاکستان میں سیاحت کے شعبے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اس میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی۔ زلفی بخاری نے سیاحت کو چھوٹے اور بڑے پیمانے پر ترقی دینے پر سعودی وزیر کی تعریف بھی کی۔ کنگ عبداللہ پورٹ پر 3 دیو ہیکل بحری جہازوں کی آمد۔ سعودی عرب میں کنگ عبداللہ پورٹ پر گزشتہ ہفتے کے دوران دنیا کے 3 دیو ہیکل کارگو بحری جہازوں کی آمد سے بندرگاہ کی گنجائش کا واضح طور پر اندازہ ہوتا ہے۔ ویب نیوز سبق نے شاہ عبداللہ اکنامک سٹی کے پورٹ کے حوالے سے رپورٹ میں کہا کہ پورٹ کو اس انداز میں تعمیر کیا گیا ہے کہ اس کا شمار دنیا کی جدید ترین اور بڑی بندرگاہوں میں ہوتا ہے۔ جدہ سے مزید 2 پروازیں، 500 پاکستانیوں کی واپسی۔ سعودی عرب سے پاکستان کے لیے خصوصی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے منگل کو جدہ سے 2 خصوصی پروازوں کے ذریعے 500 مسافر وطن روانہ ہوئے۔ یاد رہے پیر کو ریاض اور دمام سے 2 مزید پروازوں کے ذریعے 390 مسافر روانہ ہوئے تھے، جبکہ اتوار کو جدہ، دمام اور ریاض سے 6 پروازوں کے ذریعے 1234 پاکستانیوں کی واپسی ہوئی تھی۔ منگل کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پہلی پرواز PK 9860 جدہ سے 250 مسافروں کو لے کر اسلام آباد، جبکہ دوسری پرواز PK 7962 سے 250 مسافر لے کر لاہور روانہ ہوئی۔ یاد رہے کہ 16 جون کے بعد سے خصوصی پروازوں کی ٹکٹیں PIA اور اس کے مجاز ٹریول ایجنٹوں کے ذریعے فروخت کی جا رہی ہیں۔ اب ٹکٹ کے حصول کے لیے سفارت خانے آنے کی ضرورت نہیں۔ 1 مئی 2020 سے اب تک جدہ سے PIA کی 29 پروازوں کے ذریعے تقریباً 6200 سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب کے مغربی علاقے سے وطن واپس پہنچ چکے ہیں۔ ریاض اور دمام سے 23 خصوصی پروازوں کے ذریعے 5564 پاکستانی وطن واپس جا چکے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں بھارت کی فلائٹ سے متعلق۔ بھارت کی خصوصی پروازوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بھارت آئے دن اپنے خصوصی پروازوں میں مزید اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ 750 جو فلائٹس ہیں مزید ایڈ کر دی گئی ہیں سسٹم کے اندر، اور اب جو آج جہاں سے فلائٹس کچھ روانہ جو ہونے والی ہیں اس کی تفصیل آپ کو بتاتے چلیں۔ آج 6E9611 فلائٹ انڈیگو کی 24 جون یعنی آج دمام کو حیدرآباد سے روانہ ہوگی، اور دوسری فلائٹ جو جائے گی وہ بھی حیدرآباد کے لیے، اور یہ روانہ ہوگی، یہ بھی فلائٹ کا نمبر 6E9611۔ یہ فلائٹس روانہ ہوں گی یہاں سے، اور جو کل فلائٹ روانہ ہوئی تھی وہ جدہ سے روانہ ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ ریاض سے فلائٹ روانہ ہوئی تھی، اور مزید فلائٹس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو جلد سے جلد اپنی ٹکٹ آپ آن لائن بک کروا سکتے ہیں۔ ابھی انڈیگو کے علاوہ ایئرگو بھی وہ انڈیا کی ٹکٹس بک کر رہا ہے، تو آپ ان فلائٹس کی بھی ٹکٹ آن لائن خود سے بک کر سکتے ہیں۔ قتل اور نعش جلانے والے مجرم کا سر قلم کر دیا گیا۔ سعودی وزارت داخلہ نے ہم وطن کو قتل کر کے اس کی نعش کو نظر آتش کرنے پر سعودی شہری کے خلاف قصاص کے حکم پر عمل درآمد کر دیا۔ ابہا میں قاتل کا سر قلم کر دیا گیا۔ سعودی خبرساز ایجنسی SPA کے مطابق سعودی شہری نواف بن حسن نے حسین بن العسیری کو اپنی گاڑی سے کچلا، بعد ازاں بے ہوشی کے عالم میں اسے گاڑی میں لاد کر ویرانے میں لے گیا، جہاں نعش کو نظر آتش کر دیا۔ پولیس نے نعش برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا تھا۔ ابتدائی تحقیقات کے دوران جرم کا اقرار کر لیا۔ ماتحت عدالت نے قتل عمد پر قصاص کی سزا سنائی تھی، جس پر قاتل نے اپیل کورٹ سے رجوع کیا، جہاں فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے قصاص کا حکم جاری کیا گیا۔ قاتل کی اپیل رد ہونے پر ایوان شاہی سے فیصلے پر عمل درآمد کے احکامات جاری کیے گئے۔ کورونا کے مزید 3139 کیسز کی تصدیق۔ سعودی عرب میں گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں کورونا کیسز میں نمایاں کمی ہو رہی ہے۔ منگل 23 جون کو کووڈ-19 کے مزید 3139 کیسز کی تصدیق ہوئی۔ کورونا وائرس سے مجموعی مریضوں کی تعداد 1,64,144 تک پہنچ گئی ہے،
جبکہ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک ہی دن میں 710 افراد اس مرض سے شفا یاب ہونے کے بعد اب تک مجموعی طور پر 1,09,885 افراد اس مرض سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران مملکت کے مختلف شہروں میں کرونا وائرس میں مبتلا 39 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اب تک اس مرض سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1,346 تک پہنچ چکی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ریاض شہر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں میں غیر معمولی کمی ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ریاض میں 299 افراد میں ٹیسٹ پازیٹیو آیا، جبکہ جدہ میں مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ رہی، جہاں کرونا وائرس میں مبتلا 393 افراد پائے گئے۔ گھروں میں چوری کرنے والا غیر ملکی گروہ گرفتار۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں پولیس نے گھروں میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں میں ملوث 3 رکنی غیر ملکی گروہ گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق ریجنل پولیس ترجمان کرنل شاکر التویجری کا کہنا ہے کہ پولیس کو ریاض شہر کے مختلف علاقوں میں ڈکیتی اور چوریوں کی اطلاعات موصول ہوئی تھیں، جس پر پولیس نے خفیہ محکمے کے اہلکاروں پر مشتمل تفتیشی ٹیم تشکیل دی تاکہ ملزمان کو گرفتار کیا جا سکے۔ تفتیشی ٹیم نے جلد ہی ملزمان کا سراغ لگا کر انہیں گرفتار کر لیا۔ ملزمان کی عمریں 30 سے 40 برس کے درمیان ہیں، جن کا تعلق عرب ملک سے ہے۔ طائف میں احتیاطی تدابیر نظر انداز کرنے والوں پر جرمانے۔ طائف پولیس کے ساتھ مل کر سیکیورٹی اداروں نے شہر کے مختلف علاقوں سمیت بازاروں کے تفتیشی دورے کیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو مکمل طور پر روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کھولنے کے ساتھ ہی حفاظتی تدابیر کا لاہ عمل اختیار کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ حفاظتی تدابیر پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، جس میں واضح ہدایات تھیں کہ ماسک نہ لگانے اور معاشرتی فاصلہ قائم نہ رکھنے والوں پر جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ عازمین کی رقوم کی واپسی وزارت طریقہ کار طے کرے گی۔ سعودی وزارت حج عمرہ ڈاکٹر صالح بن بنتن نے پاکستان کے وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ پاکستان وزارت مذہبی امور کے ترجمان عمران صدیقی کے مطابق سعودی وزیر نے حج سے متعلق فیصلے سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا۔ بیان میں کہا گیا، سعودی وزیر نے بتایا کہ اس سال صرف سعودی شہری اور اقامہ ہولڈر ہی حج ادا کریں گے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کرونا خطرات سے بچنے کے لیے سعودی حکومت نے غیر ملکی حجاج کی میزبانی سے معذرت کی ہے۔ نئی صورتحال کے تحت ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے۔ عازمین حج کی رقوم کی واپسی سے متعلق طریقہ کار طے کیا جائے گا۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی سفیر، سفارتی عملہ اور پاکستانی حج ڈائریکٹوریٹ اس سال حج میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ یہ تھا ہمارا آج کا تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔